السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل إلى آخر الآية. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والنية. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمين يا رب العالمين. محترم حضرات، معزز سامعین، محترم خواتین، علماء و بہنوں، میری بھائیوں، آج کی گفتگو کا عنوان ہے سورہ شورى 25واں پارہ، آیت نمبر 44 سے لے کر 50 تک یا ختم صورت تک. آیت نمبر 53 پر یہ صورت ختم ہو رہی ہے. سورہ شورى کا یہ آخری رکوع ہے اور اوپر کی آیتوں سے اس کا ربط یہ ہے. اس سے پہلے آیت نمبر 43 میں کہا گیا تھا کہ جو شخص صبر کر لے اور معاف کر دے یہ بڑے ہی ہمت والے کاموں میں سے ہے. یعنی انتقام لینا اگرچہ درست اور جائز ہے، لیکن معاف کر دینا قدرت کے باوجود بڑے ہمت والے کاموں میں سے. اور ایسے موقع پر قدم ڈگمگا جانا عین ممکن ہے. جس کو اللہ ایسے موقع پر بچا لے وہی بچتا ہے، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی بچانے والا نہیں ہوتا. یہ سوال بارہا آپ کے ذہن میں آیا ہوگا کہ اللہ ہی کسی کو گمراہ کیوں کریں گے، کیا وجہ ہے؟ اللہ کی نظر میں سب بندے برابر ہیں، پیدائش کے اعتبار سے، خلقت کے اعتبار سے، مخلوق ہونے کے اعتبار سے. لیکن جب ان بندوں نے اپنی صلاحیتوں کو ضائع کر لیا اور ان کے اندر جو خوبیاں تھیں وہ خرابی میں تبدیل ہو گئی، تو یہ گویا اشارہ ہے کہ اب انہوں نے اپنے آپ کو اتنا خراب کر لیا کہ اب وہ ہدایت کے حقدار نہیں رہ گئے. اس کا ذکر پہلی بار آ چکا ہے. اللہ نے مہر لگا دیا. اللہ نے کیوں مہر لگایا؟ کیونکہ انہوں نے اپنے پاس جو اللہ کی صلاحیتیں تھیں ان کو ضائع کر لیا. جس طرح چھری رکھے رکھے زنگ آلود ہو جاتی ہے، خرامت نہیں رہتی. جو اس میں خوبی تھی پہلے کاٹنے کی وہ ختم ہو جاتی ہے. تو ان آیتوں میں جہاں جہاں یہ کہا گیا ہے کہ جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کے لیے کوئی ہادی نہیں، اس کا کوئی ولی نہیں، اس کا کوئی کارساز نہیں، اس کا مفہوم یہی ہے کہ اب وہ بندہ اللہ کی نگاہ میں اس درجہ گر چکا ہے کہ اب اس کا کوئی حمایتی اور کارساز اور نصرت کرنے والا نہیں. یہاں سے مضمون شروع ہوتا ہے ومن یضلل اللہ، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے فما لہ، تو نہیں ہے اس کے لیے من ولی، کوئی کارساز، من بعدہ، اللہ کے بعد، اس کے بعد یعنی اللہ کے بعد اللہ تعالیٰ ہی اس کا کارساز ہے. لیکن جب اس نے خود گمراہ کر دیا ان کی حالت کو دیکھ کر تو اب کسی میں یہ طاقت نہیں ہے کہ اس کے لیے کارسازی کا کام کر سکے. وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ، اور آپ دیکھیں گے اے مخاطب، طرح سے مخاطب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور جتنے بھی لوگ قرآن کی تلاوت کرنے والے آئندہ ہوں گے سب اس طرح کا مخاطب بنیں گے. وَتَرَى، اور آپ دیکھیں گے ظالمین کو. کیا دیکھیں گے ظالمین کو؟ جب وہ ظالمین عذاب کو دیکھیں گے. لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ، جب وہ لوگ یعنی جو ظالم ہیں وہ لوگ عذاب کو دیکھیں گے تو ان کی جو حالت ہوگی اے نبی یا اے مخاطب آپ ان کی اس کیفیت کو دیکھیں گے. وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہوں گے زبان سے بھی اور زبان حال سے بھی، یعنی اپنے حالت سے گڑ گڑاتے ہوئے کہیں گے هل الى مرد من سبیل، کیا کوئی لوٹنے کی راہ ہے؟ هل الى مرد، مرد کے معنی لوٹانا اور سبیل کے معنی راستہ. کوئی راہ لوٹانے کی ہے، لوٹنے کی راہ کوئی ہے کہ دنیا میں ہم بھیج دے جائیں کچھ کر کے آ جائیں. لیکن ان کا یہ کہنا مفید نہیں ہوگا. ایک منظر تو یہ ہوا. دوسرا وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا، اور آپ دیکھیں گے ان کو کہ وہ پیش کیے جائیں گے آگ پر. علیہا میں ہا کی ضمیر لوٹتی ہے آگ کی طرف. جب وہ آگ پر پیش کیے جائیں گے، دوزخ پر پیش کیے جائیں گے، خاشعین، خشوع کرنے والے، مطلب جھک جانے والے، من الذل، ذلت سے. ذلی کے معنی آتے ہیں ذلت سے جھک جانے والے. ينظرون، اور دیکھتے ہوں گے، من طرف خفی، گوشے چشم سے. طرف کے معنی کنارہ اور خفی کے معنی مخفی اور پوشیدہ. پوشیدہ آنکھوں کے کناروں سے، وہ ہم بولتے ہیں کنکھیوں سے دیکھنا. جب آدمی پر خوف طاری ہوتا ہے تو کھول کر آنکھیں نہیں دیکھتا بلکہ چور نگاہوں سے دیکھتا ہے، جس کو یہاں طرف خفی کہا ہے. ہمارے پاس فارسی میں شعرا کہتے ہیں دزدیدہ نگاہ، چور نگاہ. حیبت اور خوف کی بنا پر گوشے چشم سے دیکھے گا اور ذلت چھائی ہوگی، جھکا ہوا رہے گا. یہ صاف کیفیت کس کی ہوگی؟ انہیں ظالمین کی. جب آپ ان کو دیکھیں گے کہ وہ آگ پر پیش کیے گئے تو آگ کی ہولناکی سے ان کا یہ منظر ہوگا. اور بطور انتقام کے مومن کیا کہیں گے ایسے موقع پر؟ وقال الذین آمنوا، اور کہیں گے وہ لوگ جو ایمان والے ہیں، ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم، بے شک خسارے والے وہ لوگ ہیں جنہوں نے خسارہ کر لیا انفسهم، اپنے جان کا، واہلیہم، اور اپنے متعلقین کا، یعنی اپنے جان کو بھی گنوا دیا اور اپنے اہل یعنی جو بھی ان کے متعلقین تھے ان کو بھی گنوا دیا. خود بھی ڈوبے، ساتھیوں کو ڈبا دیا. اس اہل سے مراد گھر والے بھی ہو سکتے ہیں، دوست احباب بھی ہو سکتے ہیں، اس کے فالوورز بھی ہو سکتے ہیں، اس کے عقیدے سے جو ہم آہنگ ہوں گے وہ سب یہاں مراد ہوں گے. تو کس کا جملہ ہوگا؟ یہ مومن کہیں گے ان کافروں کی حالت پر. ان الخاسرین، خسارے والے بے شک وہ ہیں، الذین خسروا، جنہوں نے خسارہ کر ڈالا، انفسهم، اپنے آپ کا، واہلیہم، اور اپنے اہل و عیال یعنی متعلقین کا، یوم القیامہ، قیامت کے لیے. الا، آگاہ رہو. یہ حرف تنبیہ ہے. آگاہ رہو یعنی اچھی طرح سے چوکنا ہو جاؤ. ان الظالمین فی عذاب مقیم، بے شک ظالمین ایسے عذاب میں ہوں گے جو ہمیشہ رہنے والا ہے. مقیم ضد ہے مسافر کی. مسافر کہتے ہیں جو سفر میں رہے، اور مقیم کہتے ہیں جو کہیں پر ٹھہر جائے. ایسا پانی جو کسی مقام پر ٹھہر جائے اس کو مائع راکد کہتے ہیں، ٹھہرا ہوا پانی. ایسا انسان جو سفر نہ کرے، کسی مقام پر رہنے کی نیت کر لے، اس کو مقیم کہتے ہیں. اللہ نے یہ مقیم کی صفت عذاب کے لیے پیش کر دیا ہے. تو عذاب میں، ایسے عذاب میں جو مقیم ہے یعنی ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، یہ عذاب کبھی ختم نہیں ہوگا. وما كان لهم من اولیاء ينصرونهم من دون الله. اب آہستہ آہستہ ان سہاروں کا تذکرہ آیا جاتا ہے جس پر انسان بڑا بھروسہ کرتا ہے. بڑا دوست، احباب، مال، دولت، ثروت، ان سے میں کچھ وہاں کر سکوں گا. فرمایا وما كان لهم من اولیاء، اولیاء جمع ہے ولی کی. ولی جو معنی ابھی گزرا کارساز، دوست، کام بنانے والا، اسی ولی کی جمع اولیاء ہے. وما كان لهم ما نافیہ ہے، اور نہیں ہے ان کے لیے کوئی کارساز. وما كان لهم من اولیاء، اولیاء میں سے ان کے لیے کوئی نہیں.
ينصرونهم من دون اللہ کہ وہ مدد کرے ان کی اللہ کے مقابل میں. اللہ کا فیصلہ ہو جائے عذاب کا اور کوئی عذاب میں تخفیف کا فیصلہ کرنا چاہے تو ممکن نہیں. نہ تخفیف میں، نہ ترمیم میں، اور نہ اس کے اندر تاخیر اور مہلت میں کسی قسم سے کوئی کارساز نہیں ملے گا. ومن يضلل اللہ، اور جس کو اللہ ہی گمراہ کر دیں، فما له من سبیل، تو اس کے لیے کوئی سبیل نہیں، کوئی شکل نہیں، کوئی راستہ نہیں. جس کو اللہ گمراہ کر دیں اس کی ہدایت کا کوئی راستہ نہیں. دنیا ساری مل کر بھی ہدایت نہیں دے سکتی. جس کا نام ہے ایصال الی المطلوب، جنت تک پہنچا دینا. جنت اللہ کا گھر ہے، جس کو چاہے آنے دے، جس کو چاہے نہ آنے دے. اس طرح مثالیں تاریخ میں آپ کو بے شمار ملیں گی. دنیا کے سارے وسائل موجود ہوتے ہیں، لیکن جس کے مقدر میں ایمان نہیں ہوتا ہے وہ ہزار کوششوں کے باوجود کسی کی بات اس کے دل میں نہیں اترتی. سب سے بڑی مثال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کی ہے. چاہت ہے، محبت ہے، اور ایک دوسرے کے درمیان حقیقی چاہت ہے. اس کے باوجود یہ اللہ کا فیصلہ ہے. جس کو اللہ ہدایت نہ دے کوئی سبیل نہیں، کوئی راستہ نہیں. یہاں سے اب نصیحت ہے، استجیبوا لربکم، اپنے رب کی بات قبول کر لو، اپنے رب کا فرمان قبول کر لو. استجیبوا، استجاب کے معنی قبول کر لینا. اصل میں جواب جو ہم اردو میں کہتے ہیں، جواب بھی کسی بات کو قبول کرنے ہی کی بات ہوتا ہے. جواب دینا، سوال کو قبول کیا تو جواب بنتا ہے. اور اسی میں الف سین تے آ گیا ہے تو قبولیت کرنے کو چاہنا. یہاں اشارہ یہ ہے اپنے رب کے حکم کو قبول کر لو. من قبل ان یاتی یوم، ایسے دن کے آنے سے پہلے، لا مرد له من اللہ، جس دن کوئی لوٹانے کی، کوئی پھرنے کی جگہ نہیں ہوگی، کوئی پھرنے والا نہیں ہوگا اللہ کے پاس. یعنی اللہ کا وہ فیصلہ کوئی رد کرنے والا نہیں ہوگا. ما لکم من ملجأ، نہیں ہوگا تمہارے واسطے کوئی ملجا. ملجا کے معنی ٹھکانا، اردو میں استعمال ہے ملجا. ملجا اور ماوا دو لفظ آتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے شاعر نے نعت میں استعمال کیا ہے، یتیموں کا ملجا، غریبوں کا ماوا. تو نبیوں میں رحمت لقب پانے والا مراد ہے غریبوں کی بر لانے والا. اس کے آگے یہی لفظ ہے ملجا اور ماوا. تو ملجا کے معنی جائے پناہ اور ماوا کے معنی جائے ٹھکانا. دونوں کا مفہوم ایک ہی ہے کہ اللہ کے مقابل تمہارے واسطے کوئی ملجا یعنی کوئی پناہ نہیں. وما لکم من نکیر، اور تمہارے لیے کوئی نکیر یعنی انکار کرنے والا، کہ اللہ سے یوں کہہ سکے کہ آپ نے اس کا حال اتنا برا کیوں کر دیا. روک ٹوک کرنے والا. نکیر، نکیر کہتے ہیں ہمارے اردو میں اعتراض کرنا. نکیر کرنا یعنی اللہ کے فیصلے پر، اللہ کی سزا پر کوئی ٹوک دینے والا بھی نہیں ہوگا کہ آپ کیوں ایسا کر رہے ہیں، سوال کرنے کی مجال نہیں. تو اللہ تعالیٰ کے مقابل نہ کوئی پناہ گاہ ہوگی اور نہ کوئی تمہارے واسطے کھڑا ہو کر سوال جواب کرنے کے موقع میں ہوگا کہ نکیر کر سکے. یہاں تک سمجھا کر اب خطاب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. اور جو کہا گیا کہ دیکھو اگر یہ لوگ آپ کی باتوں پر توجہ نہ دیں اور پھر پلٹا لیں، منہ پھیر لیں، تو آپ کو بہت زیادہ فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ ان کے لیے صرف پہنچا دینے کا ذمہ رکھتے ہیں. پہنچا دینا آپ کا ذمہ ہے. ان کو منوانا آپ کا ذمہ نہیں ہے کہ اگر یہ نہ مانیں گے تو آپ سے بات پرس ہوگی کہ آپ نے ان کو کیوں نہیں منوایا، ان کے دل میں کیوں نہیں ڈال دیا. آپ کا ذمہ صرف پہنچانا ہے. فإن أعرضوا، پس اگر وہ اعراض کر لیں، فما أرسلناك عليهم حفيظا، تو ہم نے آپ کو نہیں بھیجا ہے ان پر نگہبان. یہاں لفظ حفیظہ اسی معنی میں ہے جو گزشتہ آپ سن چکے ہیں ہمارا لست علیہم بمسیطر، آپ ان پر داروغہ نہیں. یہاں کہا گیا ہے آپ ان کے اوپر حفیظ اور نگہبان نہیں. اور دوسرے مقام پہ آیا ہے کہ آپ ان کے اوپر مسلط نہیں ہے کہ منوا کے رہیں گے. پھر ان علیک الا البلاغ، نہیں ہے آپ پر مگر صرف بلاغ. بلاغ معنی پہنچانا. آج کل بلاغ کو ابلاغ کہتے ہیں لوگ، ذریعہ ابلاغ یعنی میڈیا. بس میڈیا کو کہتے ہیں ذریعہ ابلاغ. یہاں البلاغ کے معنی پہنچانا. بلوغ اسی سے بنا ہے، ایک حد عمر کو پہنچانے کو بلوغ کہتے ہیں. فرمایا آپ کے ذمہ صرف پہنچا دینا ہے بس. ان علیک الا البلاغ، پہنچانا آپ کے ذمہ ہے اور آپ نے پہنچا دیا. آپ ان کے اوپر نگہبان اور حفیظ نہیں ہے. اگر وہ اعراض کر لیں تو پوچھ ان سے ہی ہوگی، آپ سے پوچھ نہیں ہوگی. تسلی کی بات ہے. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کی فکر میں اتنا زیادہ راتوں میں بے چین اور مضطرب ہوتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے بطور تسلی کے فرمایا آپ اپنے آپ کو لگتا ہے کہ بھلا لیں گے، پگھلا لیں گے، اس وجہ سے کہ وہ ایمان کیوں نہیں لاتے. فلعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، وہ ایمان نہیں لا رہے ہیں، اس فکر میں آپ اپنے آپ کو بھلا لیں گے. تو یہ تسلی کی بات ہے، آپ کے ذمہ سے پہنچانا ہے. اللہ جس کو چاہے گا ہدایت دے گا. انسان کی فطرت میں پائی جاتی ہے. وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً، اور بے شک ہم جب پہنچاتے ہیں انسان کو ہماری طرف سے کوئی رحمت، کسی قسم کی کوئی خوبی. رحمت سے مراد بارش بھی ہے، رزق بھی ہے، عافیت بھی ہے، سلامتی بھی ہے. جو بھی ہم اپنے طرف سے اس کو کوئی رحمت پہنچا دیتے ہیں، فرحا بہا، خوش ہو جاتا ہے اس سے. فرحا یفرح کے معنی خوش ہونا. فرحا بہا، بہا کی ضمیر جاتی ہے رحمت کی طرف، اس رحمت سے خوش ہو جاتا، بہت خوش ہو جاتا. اور اگر بجائے رحمت کے وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اور اگر پہنچ جائے ان کو برائی، پہنچے ان کو کوئی برائی، ان کی طبیعت کے خلاف، مزاج کے خلاف، چاہت کے خلاف، امید کے خلاف، اور یہ برائی بھی کیوں پہنچے، محض ظلم نہیں بلکہ بما قدمت ایدیہم، اس وجہ سے کہ جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے، یعنی ان کے اعمال بد کی وجہ سے، ان کے برے کرتوت کی وجہ سے. فإن الإنسان کفور، تو بے شک انسان ناشکرا ہو جاتا ہے. فإن الإنسان، تو بے شک انسان کفور ناشکرا ہو جاتا ہے. تو ایک ہی آیت میں دو لوگ بتایا کہ جب ہم رحمت دیتے ہیں، رحمت سے اس کو نوازتے ہیں، رحمت کی کوئی شکل چکھاتے ہیں، اس سے خوش ہو جاتا ہے. اور جب کوئی مصیبت آ جاتی ہے انہی کے کرتوت کی وجہ سے تو انسان ناشکرا ہو جاتا ہے اور بڑا مایوس ہو جاتا ہے. حقیقت یہ ہے انسان کو اللہ سے ہمیشہ امید رکھنا چاہیے. مایوس ہونے سے کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ مایوسی سے نعمتیں نہیں بڑھتی، ہاں شکرانے سے نعمتیں بڑھتی. اور جب اللہ کے قبضے میں ہر چیز ہے تو مایوسی اور ناشکری سے کوئی حاصل نہیں ہے، کیونکہ زمین و آسمان میں اللہ کی ملکیت ہے. اب یہاں سے ملکیت کا ایک عجیب پہلو پیش کیا اللہ نے. للہ ملک السماوات والارض، اللہ ہی کی بادشاہت ہے زمینوں میں اور آسمانوں میں. اور ایسی بادشاہت ہے یخلق ما یشاء، وہ پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے. پہاڑ پیدا کیا کوئی سے مشورہ نہیں، زمین پیدا کیا مشورہ نہیں، دریاؤں کو پیدا کیا کسی سے مشورہ نہیں. اپنی ملکیت میں ایسا مختار کل ہے کہ پیدا کرتا ہے وہ جو چاہتا ہے. کوئی چاہے ہماری مرضی سے کچھ پیدا ہو تو کسی کی مرضی کا اور کسی کے مشورے کا کوئی اس میں دخل نہیں. اتنی بادشاہت ہے اور اتنی ملکیت ہے. یخلق ما یشاء، ما عام ہے، جو چاہتا ہے وہ پیدا کرتا ہے. اس عموم کو بتانے کے واسطے کہ انسان کے بس میں کوئی چیز نہیں.
انسان کے بس میں کوئی چیز نہیں ہے. جو انسان کے بس میں کوئی چیز نہیں ہے تو جس طرح رحمت خوش ہوا ہے ایسے ہی اپنے اعمال کے برائی کا نتیجہ جب آتا ہے ناگواری کی شکل میں تو مایوس نہ ہونا چاہیے, بلکہ وہاں بھی اللہ کی طرف سے جو حکم ہے صبر کا کرنا چاہیے. جب صبر کرے گا تو ایک معنوں میں مصیبتوں پر صبر کرنا یہ بھی ایک طریقہ ہے اللہ کی بندگی کا اظہار کرنا. تو اللہ مالک زمین و آسمان کی جو چاہے وہ پیدا کرے, اور یہ پیدائش تخلیق یہ اللہ کا ایسا وصف ہے کہ اس میں ذرہ برابر کسی کا دخل نہیں. پھر اس کی مثال دیا یہب لمن یشاء, یہب پہلے کہا تھا یخلق پیدا کرتا ہے جو چاہتا, اب فرماتے ہیں یہب گفٹ کرتا ہے جس کو چاہتا. یہب وہابا یہب کے معنی آتے ہیں گفٹ کرنا, تحفہ دینا, بلا کسی استحقاق کے کوئی چیز دے دینا, کسی معاوضے کے بغیر کچھ دے دینا, یہ یہب ہے. یہب ہم اردو میں ہبا نامہ کہتے ہیں, کسی نے اپنی جائیداد کسی کو دے دیا, کام ہے ہبا کر دیا. یہ ہبا کرنا کیا ہے؟ بلا معاوضہ کے, بلا کسی استحقاق کے, بس دے دیا, مرضی ہماری ملکیت. تو یہب لمن یشاء اللہ ہبا کر دیتے ہیں, عطا کر دیتے ہیں جس کو چاہتے ہیں, اناثا مؤنث لڑکیاں, ویہب لمن یشاء اور عطا فرماتے ہیں جس کو چاہتے ہیں الذکور مذکر یعنی لڑکے. اور جس کے اندر بطور سبب کی دنیا جانتی ہے ماں اور باپ, ان کا بھی کوئی مشورہ اور کوئی دخل یہاں نہیں. تخلیق میں اتنی قدرت ہے کہ ساری کائنات میں جو چاہے پیدا کرے. خود تمہارے پیٹ میں اگر وہ چاہتا ہے لڑکی تو لڑکی دیتا ہے, وہ چاہتا ہے لڑکا تو لڑکا دیتا ہے. تمہاری مرضی کا, تمہارے ارادے کا, تمہاری تمناؤں کا کوئی دخل نہیں. اتنا بے نیاز ہے اپنے تخلیق میں. اسی واسطے یخلقوں کے بعد یہب فرمایا تخلیق میں اتنا آزاد ہے اور ہبا کرنے میں بھی اتنا آزاد ہے, کوئی اعتراض نہیں کر سکتا. اور صرف اتنا نہیں, آگے فرمایا او یزوجہم ذکرانا, یا جوڑے لگا دیتا ہے یعنی جمع کر دیتا ہے انہیں, ذکرانا و اناثا مذکر بھی اور مؤنث بھی. ذکران مذکر, اناث مؤنث, اناثا یعنی جس کو چاہتا ہے دونوں دیتا ہے, یہ بھی دیتا ہے وہ بھی دیتا ہے, دونوں کی جوڑا دیتا ہے. ویجعل من یشاء عقیما اور کر دیتا ہے جس کو چاہے بانجھ. عقیم کا لفظ بانجھ ہے, جس طرح یہ عورتوں کے واسطے آتا مردوں کے واسطے بھی آتا, دونوں میں سے جس کو چاہے وہ بانجھ کر دے. تو اللہ کی تخلیق میں اللہ اتنے آزاد ہیں کہ جس کے پیٹ میں بچہ پیدا ہوتا ہے ان کی نہ آرزو کا دخل, نہ مشورے کا, نہ ارادے کا, بلکہ ان کے علم کا بھی دخل نہیں ہے کہ کیا بن رہا ہے. تین اندھیریوں میں اللہ اپنے قدرت کا اظہار کرتے ہیں. اتنا جب وہ تخلیق میں قادر ہیں تو پھر ان کی طرف سے رحمت آئے تو بھی خوش ہونا ہے, اور اگر کوئی آزمائش آ جائے گناہوں کی پاداش میں تو اس کو سمجھنا کہ گناہوں کی دھلائی ہوتی ہے, اس لیے صبر کرنا. اس ناگواری پر ناشکری اور مایوسی اس کا علاج نہیں ہے بلکہ صبر اس کا علاج ہے. انه علیم قدیر, بے شک وہ علم والے ہیں اور قدرت والے ہیں. لفظ علیم اور لفظ قدیر یہ دونوں سے غیر صفت ہے. علیم ایک تو ہے عالم جاننے والا, ایک علیم بہت جاننے والا, اور قادر قدرت والا, اور قدیر بہت قدرت والا. انه علیم قدیر, بے شک وہ جاننے والا اور قدرت رکھنے والا ہے. اتنی قدرت ہے کہ کوئی اس کے فیصلے میں دخل نہیں دے سکتا. کہاں مذکر بنانا ہے, کہاں مؤنث بنانا ہے, ساری کائنات چھان مارو, اور جس کو اولاد نہ دینا چاہے کوئی دے نہیں سکتا. یہ اللہ کی صفت. اور علیم کس کو اولاد دی جائے, کس کو مذکر دیا جائے, کس کو مؤنث دیا جائے, یہ اللہ کے علم میں ہے, اسی کے مطابق ہوتا ہے. یہ تخلیق اور اس کے بعد ہبا, اس کے بعد مرد عورت میں تقسیم, یہ سب اللہ کے علم اور قدرت کی طرف اشارہ ہے. لہذا بندے کو اس میں اپنا کوئی دخل نہیں ہے. اللہ علیم اور قدیر ہے. اس میں کفار قریش کے سوال کا جواب ہے, بلکہ یہودیوں نے آپ کو سکھلایا تھا. اگلی آیت میں بہت واضح جواب ہے. وہ کہا کرتے تھے کہ حضرت موسیٰ نے جس طرح اللہ سے ملاقات کیا ہے, ہم کلامی کا شرف ہوا ہے اور بالمشافہ بات چیت ہوئی ہے, جب تک آپ اللہ سے ایسی بات نہ کریں تب تک کیسے آپ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ آپ کا جو کلام ہے وہ کلام الہی ہے؟ آپ نے دیکھا ہی نہیں, سنا ہی نہیں, تو آپ کو اپنے اس کلام پر ایسا کہنا کہ اللہ کی طرف سے کیسے درست ہو سکتا ہے؟ یہ یہودیوں کا سکھلایا ہوا سوال ہے. یہودیوں نے خود کیا ہے یا کرایا ہے؟ اس کے جواب میں یہ بات کہی گئی ہے کہ صرف ایک رسول نہیں, جتنے رسول آئے ہیں بلکہ دنیا میں جتنے بشر آئے ہیں ان سے اللہ سے ملاقات کا یعنی کلام کا اور بات کو ڈالنے کا, القاء کرنے کا صرف 3 راستہ ہے, چوتھا کوئی راستہ نہیں ہے, کوئی راستہ نہیں. یہاں سے سوال کا جواب دیکھیے. وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب, اور نہیں ہے کسی بشر کے لیے این یہ کہ یکلمہ اللہ, اللہ ان سے کلام کرے, الا وحیا مگر وحی کے ذریعے. اور وحی بڑا وسیع لفظ ہے. وحی پر اگر مکمل تفصیل بیان کی جائے تو 1 گھنٹہ ادھر چلا جائے گا پورا کا پورا. وحی کے لفظی معنی آتے ہیں دل میں کوئی بات ڈال دینا, القاء فی القلب, یہ وحی ہے. وحی کے معنی ہے دل میں کوئی بات ڈال دینا, کوئی جگ رہا ہے تب بھی یا کوئی سو رہا ہے تب بھی, دونوں شکلوں میں وحی اس کو کہتے ہیں. یہاں اسی معنی میں وحی کے اسی معنی کو یہاں بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بشر کے لیے نہیں ہے کہ وہ کلام کریں سوائے اس کے کہ وحی سے, یعنی دل میں کوئی بات ڈال دیں. اور ورائی حجاب یا پردے کے پیچھے سے, حجاب کے معنی پردہ, ورائی حجاب پردے کے پیچھے سے. جیسے حضرت موسیٰ نے کوہ طور پر اللہ سے بات چیت کیا مگر حجاب میں, پردے میں. اسی واسطے انہوں نے کہا میں آپ کی بات تو سن رہا ہوں لیکن یہ بات کدھر سے آ رہی ہے میں دیکھنا چاہ رہا ہوں. ارنی انظر الیک, دکھا دو مجھے میں آپ کو دیکھ لوں. قال لن ترانی, آپ کے بس کی بات نہیں ہے, آپ مجھے دیکھ ہی نہیں سکتے. اس پر لکھا ہے شارحین نے, بڑی پیاری بات لکھا ہے یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ حجاب میں ہے. نہ دیکھنے کی وجہ کیا ہے؟ ایک عورت برقعے میں ہے اس لیے نظر نہیں آتی, ایک عورت گھر میں بند ہے گھر کی دیواروں سے پردہ نظر نہیں آتی, تو کیا ایسا اللہ حجاب میں ہے جو نظر نہیں آتے؟ لکھا ایسا نہیں ہے. دنیا کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ پر حجاب ڈال سکے. اللہ کے نور اور اللہ کی ذات تجلیات پر کوئی چیز حجاب بن کے چھپا دے, ایسا ممکن نہیں ہے. نہ دیکھنا ہمارا ایسا ہے جیسے کوئی اندھا آنکھ نہ ہونے سے کسی کو نہیں دیکھ رہا ہے. آنکھوں کی کمزوری, آنکھوں میں لطافت نہیں ہے. جن موجود ہے ہم کو نظر نہیں آتا, ہماری آنکھوں میں کمزوری ہے. روح کو نظر نہیں آتی, روح کو لطافت ہے, ہماری آنکھوں میں اس لطافت کو اخذ کرنے کی قوت نہیں ہے. ہوا ہے, ہوا کو ہم نہیں دیکھ سکتے. فرشتہ ہے, فرشتے کو ہم نہیں دیکھ سکتے. بس ہم اپنی آنکھوں کے کمزوری کی بنا پر اللہ کو نہیں دیکھ سکتے, ورنہ اللہ حجاب میں نہیں. یہی وجہ ہے جب اللہ تعالیٰ جنت میں ہر مومن کی آنکھ کا وولٹیج بڑھا دیں گے تو ہر مومن دیکھے گا, ہر مومن. دنیا میں نہیں دیکھ سکتا, کیوں؟ آنکھیں کمزور ہے.
اسی لیے اہل بصیرت آنکھوں سے نہیں دل سے دیکھنا چاہتے، دل کو اللہ کی طرف متوجہ کرتے، جس کا نام الہام ہے، دل میں کوئی بات آتی ہے، خلوت میں مراقبے میں اللہ کی طرف رجوع ہو جاتے، تو دل میں کوئی بات آ جاتی ہے، آنکھوں سے نظر نہیں آتی، تو اللہ تعالیٰ حجاب میں نہیں ہے، بلکہ ہم جب دیکھنا چاہتے ہیں تو ہماری آنکھیں بینائی کے اعتبار سے کمزور ہیں، ہم اس ذات کا ادراک نہیں کر سکتے۔ ہوا نور انا یبصر، وہ تو نور ہے، کہاں دیکھا جا سکتا ہے؟ بی بی عائشہ کے الفاظ، یہ مفہوم اس کا۔ ترمذی میں روایت ہے کہ یہ جو دیکھے جانے کا مقصد ہے یہ صرف انسانوں کے واسطے ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ فرشتوں کے واسطے بھی ہے۔ جبریل امین نے کہا کہ میں اللہ سے بہت قریب ہوا، اتنا قریب ہوا کہ اب اس کے بعد اتنا قریب ہونے کی امید نہیں، تو بھی میں 70,000 حجاب میں تھا۔ یہ نہیں کہ اللہ موجود تھے، بلکہ اتنا حجاب تھا ان کی آنکھوں پر کہ اللہ کو نہیں دیکھ سکتے، 70,000 حجاب۔ اور جن لوگوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مشافہہ ملاقات کیا اللہ سے، اولا تو یہاں مفسرین کے کئی اقوال ہیں، اور اس میں بڑی طویل بحث ہے، دیکھا کہ نہیں دیکھا۔ بی بی عائشہ نے تو کہا، جس نے کہا دیکھا اس نے جھوٹ کہا، بخاری کی روایت میں صاف ہے، جس نے کہا کہ دیکھا اس نے جھوٹ کہا۔ خیر، جن کا قول مان لیا جائے کہ دیکھا، ان کے قول کے مطابق یہ دیکھنا بالمشافہہ گفتگو کرنا یہ دنیا میں نہیں ہوا، عالم بالا میں ہوا، یعنی آخرت کے عالم میں، جہاں جنت آپ نے دیکھا، یہاں نہیں دیکھ سکتا، یہاں دیکھا نہیں جا سکتا جنت، نہ جہنم کو وہاں دیکھا، تو یہ اس عالم کی بات ہے جہاں جنت کو دیکھا، جہنم کو دیکھا، عرش اور کرسی کو دیکھا۔ اگر وہاں دیکھا بھی ہے تو کوئی اس پہ اشکال نہیں ہوتا۔ دنیا میں کسی بشر کے واسطے یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ اللہ کو بالمشافہہ دیکھ سکے ان آنکھوں سے۔ ہاں، جنت میں جانے کے بعد ہر بندہ دیکھے گا، کوئی روز دیکھے گا، کوئی جمعے کو دیکھے گا، کوئی ہر لمحہ دیکھے گا، اور آنکھوں میں اتنی قوت دی جائے گی کہ وہ اللہ کو دے سکے، اور جنت کی ہر نعمت اللہ کے دیدار کے بعد ہیچ نظر آئے گی۔ تو یہاں سے ایک بات سن کر لو کہ وہی کے معنی آتے ہیں دل میں کوئی بات ڈالنا۔ دوسری شکل کیا ہے؟ او من وراء حجاب، پردے کے پیچھے سے، جیسے موسیٰ سے بات ہوئی کوہ طور پہ۔ اور تیسری شکل ہے او یرسل رسولا فیوحی باذنہ ما یشاء، یا وہ بھیجیں کوئی رسول بس وہی کی جائے اللہ کے حکم سے جو وہ چاہے، یعنی فرشتہ وہی کر دے اللہ کے حکم کے مطابق جو اللہ وہی کرنا چاہتے ہیں۔ جتنے قرآن کریم کا نزول ہوا ہے یہ سب اسی شکل میں ہو رہا ہے کہ اللہ نے رسول کو بھیجا اور رسول نے خدا کا حکم لا کر نبی کو پہنچایا۔ پورا قرآن ایسے ہی نازل ہوا، بیشتر رسولوں پر اسی قسم کا القاء ہوا۔ یہ تین شکلیں بتائی گئی، تو دیکھیں پہلی شکل کیا ہے؟ وہی کا آنا، دل میں کوئی بات ڈال دینا، چاہے وہ بیداری میں ہو چاہے وہ سو رہے ہوں، سوتے ہوئے بھی کوئی بات آ جائے، جس کا نام خواب ہے، نبی کا خواب سچا ہوتا ہے، اور بیداری میں آ جائے تو اس کا نام کشف ہے، الہام ہے، اور یا تو پھر حجاب کے طور پر بات کریں، حجاب کے طور پر۔ اور تیسری شکل کیا ہے کہ اللہ کی طرف سے فرشتہ ہے۔ یہاں پر جو لفظ وحی آیا ہے یہ القاء فی القلب کے معنی میں ہے، تین یہاں ہیں، لیکن امام بخاری نے بخاری جلد اول کے پہلے ہی چیپٹر میں، جس کا نام ہے بدء الوحی، کتاب الوحی کے تحت، وہاں وحی کی 7 قسمیں بیان کیا انہوں نے۔ یہاں جو ایک وحی ہے یہ نہیں، بلکہ وحی کے مفصل احوال میں 7 قسمیں نقل کی ہیں۔ اس میں سے ایک شکل یہ بھی ہے کہ وہی انبیاء کے علاوہ کی طرف جب آتی ہے تو بات دل میں ڈالی جاتی ہے، جیسے موسیٰ کی ماں کو وحی آئی، یہ بھی وہی تھی، شاہ کی مکھی کو آئی، یہ بھی وہی تھی، لیکن یہ سب وہی القاء کے معنی میں، پھر وہی کی اقسام کو وہاں پر تفصیل سے بیان کیا ہے۔ تو ایک تو وہی کی تقسیم یہاں پر ہے لغوی اعتبار سے دل میں کوئی بات ڈال دینا، اور ایک ہے فنی اصطلاحی لحاظ سے تو وہی کے اقسام بہت ہیں، 7 قسمیں بیان کیا سہیلے، ان تمام کا حاصل یہ ہے اللہ کا پیغام بندوں کے نام کسی بھی شکل میں آئے ان شکلوں میں سے، لیکن اللہ کو براہ راست دیکھ لے، یہ کسی سے جب ہوا نہیں تو پھر یہودیوں کا یہ مطالبہ کرنا کہ موسیٰ نے اللہ کو دیکھا یہ غلط، اور آپ نے نہیں دیکھا تو آپ نبو تبا کیسے کرتے ہیں، یہ مطالبہ غلط۔ تو یہودیوں کا جو خیال تھا کہ جب تک اللہ کو آپ نے دیکھا نہیں، ملاقات نہیں، تب تک آپ اپنے آپ کو کیسے کہتے ہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں، یہ ان کا مطالبہ ہی غلط ہے، کیونکہ دنیا میں کسی نے اللہ کو دیکھا ہی نہیں، دیکھا نہیں جا سکتا۔ جب یہ دنیا میں کسی رسول نے کسی نبی نے دیکھا ہی نہیں، اللہ نے خود کہا دیا وما کان لبشر، کسی بشر کے لیے، ظاہر ہے کہ نبوت بشر میں آئی، رسالت بشر میں آئی، اور کسی بشر کو مناسب نہیں ہے تو تم ایک بشر سے مطالبہ کیسے کرتے ہو کہ تم نے دیکھا ہی نہیں اللہ کو، دیکھا جانا ممکن ہی نہیں، لہذا یہ مطالبہ ہی مسترد اور غلط۔ فرمایا انه علی حکیم، بے شک وہ بلند ہیں، علی بے شک وہ بلند ہیں، دیکھیے لفظ علی اللہ کی صفت ہے، العلو البلند کے بغیر یہاں، بے شک وہ بلند ہیں، حکیم اور حکمت والے ہیں، اتنے بلند ہیں کہ ان کی بلندیوں کا اندازہ یہ ہے کہ کسی بشر کو براہ راست ان سے بات کرنے کا موقع بالمشافہہ حاصل نہیں ہوا اس دنیا میں، اتنی بلندی ہے۔ اور حکیم ایسے ہیں کہ انہوں نے اپنے تمام رسولوں کو اور نبیوں کو اپنے کلام کو ایسا عطا فرمایا، حکمت بھرا ہوا کلام جس سے ان کا قلب منور ہو جائے۔ وکذالک، کذالک معنی اسی طرح، جس طرح سارے رسولوں نے نہیں دیکھا لیکن پیغام آیا، ایسے ہی یہ ہے مطلب اس کا، جس طرح تمام رسولوں نے اور تمام نبیوں نے اللہ کو نہیں دیکھا بالمشافہہ لیکن وہی آئی ان شکلوں میں سے کسی شکل میں، ایسے ہی بالکل اسی طرح یہ ہے کذالک، اسی طرح اوحینا الیک، وہی بھیجا ہم نے آپ کی طرف، روحن روح کو، یہاں بالاتفاق مفسرین روح سے مراد قرآن ہے۔ قرآن کریم کا ایک نام قرآن ہے، ایک نام فرقان ہے، اور ایک نام روح ہے، ایسے اور بہت سے نام ہیں۔ اس آیت میں قرآن کریم کا نام کیا ہے؟ روح۔ ہم نے آپ کی طرف وہی بھیجا روح کو، من امرنا، ہمارے حکم سے۔ بعض لوگوں نے یہاں روح کے معنی کیا ہے روح الامین، ایک فرشتے کو ہم نے بھیجا، جس طرح رسولوں کے پاس فرشتے آئے اسی طرح ہم نے آپ کے پاس ایک فرشتہ بھیجا ہمارے حکم سے، تو دو معنی ہو گئے، روح کے معنی فرشتہ یعنی روح الامین، اور پہلے معنی میں کیا ہے روح سے مراد قرآن بھیجا یا ہم نے روح بھیجا، اور دونوں قول درست ہیں۔ ہم نے آپ کے پاس وہی بھیجا تو وہی کا مجموعہ قرآن ہے، ہم نے آپ کے پاس وہی بھیجا تو وہی کا لانے والا روح الامین ہے، بات ایک ہی ہے دونوں شکلوں میں۔ اصل نام جبریل ہے لیکن روح الامین پڑ گیا ہے اس کتاب کو لانے کی وجہ سے، کیونکہ کتاب کیا ہے؟ روح۔ سورہ شعراء پارہ 19 میں یہ بات آئے گی، اللہ نے فرمایا نزل بہ روح الامین، اس کتاب کو لے کر نازل ہوئے روح الامین، تو یہ ہیں روح الامین کیسے بن گئے؟ روح کو لانے سے۔ اس کا نام روح کیوں لکھا؟ فرمایا کہ یہ روح روحانی غذا ہے۔ جسم میں اللہ نے دو قوتیں رکھی ہیں، ایک جسم اور ایک روح۔ جسم تیار ہوا ہے مٹی کی غذاؤں سے، اور روح آئی ہے اللہ کے پاس سے 4 مہینے کے بعد جب بچہ پیٹ میں ہوتا ہے۔ اس روح کی غذا کے لیے اللہ نے اس روح کو بھیجا ہے، اور جسم کی غذا کے لیے چونکہ یہ مٹی سے بنا ہے تو مٹی سے تیار کیا۔ ہر غذا مٹی سے کھاتے ہیں آپ، لیکن روح کی غذا مٹی سے نہیں ملے گی، اس کی غذا اسی روح سے ملے گی، اور جس کو یہ روحانی غذا نہیں ملتی اس کی زندگی جیتے جی مردے سے بدتر ہوتی ہے۔ اس کا ذکر سورہ انعام میں کیا اللہ نے۔
روح اس کی مر چکی ہوتی ہے. روح روزے میں بھی تقویت پاتی ہے کیونکہ جسم کمزور ہوتا ہے اور روح کو قرآن کی شکل میں غذا ملتی ہے. تو رمضان میں جتنا روحانی قوت بڑھتی ہے کبھی نہیں بڑھتی ہے. آگے اللہ نے خود فرمایا اس کتاب سے پہلے ما کنت تدری ما الکتاب, آپ نہیں جانتے تھے کتاب کیا ہے. کتاب کیا ہے یعنی اللہ کی کتاب قرآن کیا ہے جب تک نازل نہیں ہوئی تھی, جب تک آپ نہیں جانتے تھے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ صراط مستقیم پر نہیں تھے. اللہ تعالیٰ نے جتنے نبی کو بنایا, ہر نبی نے اور ہر رسول نے نبوت کے عطا ہونے سے پہلے بھی ایسے کام کرتے رہے جو اللہ کو پسند تھے. اسی لیے دیکھو آپ نے کسی رسول کے بارے میں یہ اعتراض نہیں سنا ہوگا آپ نے آج تک. ہر رسول پہ لوگوں نے اعتراض کیا کوئی نہ کوئی شکل میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قذاب کہا, جادوگر کہا, شاعر کہا, مجنون کہا, لیکن کسی نے یہ نہیں کہا کہ آج آپ بتوں کی مذمت کرتے ہیں, پہلے تو آپ بھی پوجا کرتے تھے بتوں کی. کسی نے کہا یہ کیوں نہیں کہا؟ کیونکہ زندگی میں نبوت سے پہلے بھی کبھی بھی آپ نے بتوں کے ساتھ وہ غلط عمل نہیں کیا جس کا نام شرک ہے. آدم سے لے کر عیدم کسی رسول پہ یہ الزام نہیں ملے گا آپ کو کہ پہلے تو آپ ایسا کرتے تھے. ہاں ایک آیت میں اشارہ ملتا ہے حضرت شعیب علیہ السلام کی طرف جس کا لوگوں کو شبہ ہو گیا. وہاں کیا کہا گیا؟ او تعودن فی ملتنا, یا تو تم لوٹ کے آ جاؤ ہمارے مذہب میں. تو لوٹنے سے لوگوں کو شبہ ہوا کہ پہلے ہمارے مذہب میں تھے اب آپ چلے گئے. لیکن لکھا اشارہ نے ایسا نہیں ہے کہ پہلے مذہب میں تھے, پہلے وہ خاموش تھے اور بتوں کے خلاف اعلان جہاد نہیں تھا, تو لوگوں نے سمجھا کہ وہ زمانے میں ہمارے ساتھ تھے. اور اب چونکہ اعلان مخالفت کا ہوتا ہے تو سمجھتے ہیں کہ بغاوت کر گئے, لہٰذا لوٹ آنے کی دعوت دیتے ہیں. ورنہ حقیقت یہ ہے کسی نبی پر یہ الزام ایسا نہیں لگا. تو نبوت کا اعلان کرنے سے پہلے پیدائشی طور پر ہر نبی اپنی فطرت کے لحاظ سے درست قدم پہ ہوتا ہے, صراط مستقیم پہ ہوتا ہے, اس کی طبیعت میں ہوتا ہے کہ وہی وہ کرے جو اللہ کو پسند ہے. تو یہاں پر کتاب نہیں جانتے تھے اس کا مطلب نہیں کہ آپ نعوذ باللہ شرک کی طرف تھے یا بتوں کی طرف تھے یا کفار قریش کے مذہب کی طرف تھے, بلکہ آپ پیدائشی طور پر صحیح فطرت تھے. اور فرمایا ولا ایمان, اور نہ آپ ایمان جانتے تھے. پیدائشی ایمان تو تھا آپ کا, لیکن ایمان کی تفصیل نہیں معلوم جو اب قرآن کے بعد معلوم ہو گئی کہ ایمان کی حقیقت کیا ہے, ایمان کے اوصاف کیا ہیں, ایمان کے اصول کیا ہیں, ایمان کے شرائط کیا ہیں, ایمان کی مقبولیت کے تقاضے کیا ہیں. یہ تمام تفصیل نہیں معلوم تھی, لیکن آپ پیدائشی طور پر امت کا اجماع ہے کہ ہر نبی صاحب ایمان ہوتا ہے. ولکن جعلناہ نورا, لیکن ہم نے بنایا ہے اس قرآن کو نور. نور کہا کس کو؟ قرآن کو. ایک آیت کی تفسیر ایک آیت کرتی ہے. اگر کسی ایک آیت میں کوئی بات مجمل ہے, مفصل نہیں ہے, تو دوسری آیت اس کی وضاحت ملتی. یہاں دیکھو اللہ نے نور کہا کس کو؟ قرآن کو. اس کا مطلب ہوا کہ کسی اور مقام پر ایسی اجمالی بات آ جائے تو وہاں پر نور سے مراد قرآن ہوگا. لیکن لوگوں کی آنکھوں پر جب پٹھی پڑھی جاتی ہے یا پٹھی پڑھائی جاتی ہے تو ان کو نظر نہیں آتا. یہاں خود کہا اللہ نے ولکن جعلناہ نورا, لیکن ہم نے بنایا ہے اس قرآن کو نور. نہدی بہ من نشاء من عبادنا, ہمارے بندوں میں سے ہم جس کو چاہتے ہیں اس کتاب کے ذریعے سے ہدایت دے دیتے ہیں. نہدی بہ, ہم ہدایت دے دیتے ہیں. یہاں دیکھو آپ نے غور کیا ہوگا, نہیں تو کر لینا انداز سے. جہاں جہاں نہدی یعنی ہدایت کے لفظ کے بعد لفظ الہ آئے گا وہاں ہوگا دور سے راستہ دکھا دینا, اور جہاں نہدی اور ہدایت کے بعد الہ نہیں آئے گا وہاں ہے گھر تک پہنچا دینا, جس کو ہم کہتے ہیں منزل تک پہنچانا. اللہ تعالیٰ کے ساتھ جب ہدایت کا لفظ استعمال ہوتا ہے قرآن میں تو راہ دکھانا نہیں بلکہ گھر تک پہنچانا. اور اللہ کے غیر کی طرف جب ہدایت کا لفظ آئے گا تو لفظ الہ کے ساتھ آئے گا اور مانے ہوں گے دور سے راستہ دکھا دینا. ہر بندہ راہ دکھا سکتا ہے, منزل تک پہنچا نہیں سکتا. یہ منزل تک پہنچانا اللہ کا کام. اس وقت یہاں اللہ نے لفظ الہ کے بغیر استعمال کیا ہے اور فرمایا ہم نے بنایا ہے اس قرآن کو ایسا نور کہ اپنے بندوں میں سے ہم جس کو چاہتے ہیں اس کے ذریعے سے رہنمائی کر دیتے ہیں. انکا, اور بے شک آپ لتہدی, البتہ رہنمائی کر سکتے ہیں الی صراط مستقیم, صراط مستقیم کی طرف. یہاں دیکھو تہدی کے بعد الہ آیا, یہ نبی کے ساتھ ہے. تہدی کے ساتھ الہ آئے تو راہ دکھانا, اور تہدی کے بعد الہ نہ آئے تو گھر تک پہنچانا. یہاں جب اللہ کے پاس آیا تو فرمایا نہدی بھی, ہم دکھاتے ہیں راستہ یعنی منزل تک پہنچاتے ہیں, اور آپ رہنمائی کرتے ہیں صراط مستقیم کی طرف یعنی منزل دکھاتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب کو صراط مستقیم کی طرف دعوت دی, دکھایا, مگر وہ منزل تک نہیں آئے. لیکن اللہ جب کسی کو ہدایت دینا چاہتے ہیں اس کتاب سے تو منزل تک پہنچاتے ہیں, کیونکہ کامل رہنمائی ہے, کامل رہنمائی ہے. وانک لتہدی, اور بے شک آپ البتہ ضرور ہدایت کرتے ہیں الی صراط مستقیم, صراط مستقیم کی طرف. تھوڑا سا تفصیلی بحث تاکہ بعد میں شبہہ نہ ہو. اس آیت میں کہا گیا ہے وانک لتہدی, بے شک آپ رہنمائی کرتے ہیں صراط مستقیم کی طرف. اور سورہ قصص پارہ 20 میں آیا ہے 56 میں, 56 نمبر کی آیت میں کہا ہے انک لا تہدی من احببت, آپ اس کو چاہے ہدایت نہیں کر سکتے. اور یہاں فرمایا ہے آپ رہنمائی کرتے ہیں. فرق یہی ہے, وہاں جہاں کہا گیا ہے آپ ہدایت نہیں دے سکتے, مراد ہے گھر تک نہیں پہنچا سکتے, وہاں نازل ہوئی ہے ابو طالب کے بارے میں. اور یہاں جو کہا آپ ہدایت کرتے ہیں مراد راستہ دکھاتے ہیں, تو راستہ دکھاتے ہیں لیکن گھر تک آپ نہیں پہنچا سکتے, یہ مراد دو. اور یہ فرق کیسے ہوتا ہے لفظ الہ سے؟ انک لا تہدی من احببت, وہاں الہ نہیں, تو آپ جس کو چاہیں منزل تک نہیں پہنچا سکتے. اور یہاں ہے آپ رہنمائی کرتے ہیں یعنی راہ دکھا سکتے, راہ دکھانا آپ کے ذمہ ہے. اس طرح دونوں آیتوں میں کوئی تعارض نہیں. الی صراط مستقیم, صراط مستقیم کی طرف. صراط مستقیم کیا ہے؟ فرمایا صراط اللہ, اللہ کا راستہ. صراط اللہ, اللہ کا راستہ, یہ صراط مستقیم ہے. اللہ کا راستہ سے مراد کیا ہے؟ سب راستے تو اللہ ہی کے ہیں. فرمایا وہ راستہ جو اللہ کے گھر تک جائے. مسجدیں بھی اللہ کا گھر ہے, بیت اللہ بھی اللہ کا گھر ہے, لیکن یہ ہماری منزل نہیں ہے, یہ سب عبادت گاہیں ہیں. منزل ہماری اللہ کا وہ راستہ ہے جو ہمیں جنت تک لے جاتا ہے. صراط اللہ, اللہ کا راستہ. الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض, وہ اللہ جس کے لیے زمین اور آسمان میں ملکیت ہے. جو کچھ آسمانوں میں جو کچھ زمینوں میں سب اسی کی ملکیت ہے. الا آگاہ رہو الی اللہ, اللہ ہی کی طرف تصیر الامور, سارے امور لوٹتے ہیں. امور جمع ہے امر کی, امر مانے کام, جتنے کام ہیں ان تمام کو امر کہا, جمع اس کی امور کا. الا لہ الامر, اس کے لیے تمام حکم ہے. تو سارے حکم اور سارے احکامات اور سارے امور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں. جب اللہ ہی کی طرف جائیں گے اور اللہ ہی کی سب کچھ ملکیت ہے تو ہمیں بھی اللہ ہی کی ملکیت مان کر اسی کے ساتھ نیاز مندی کا مظاہرہ کرتے رہنا چاہیے. اللہ جس کو چاہے وہ ہدایت دے سکتے ہیں اور جس کو نہ چاہیں ان کے واسطے کوئی ہادی نہیں مل سکتا ہے. اور اصل چیز جو ہم نے بھیجا ہے ایمان کی تفصیل کے لیے کتاب بھیجا ہے. اس کتاب کو ہم نے نور بنایا ہے, ہم اسے ہدایت دیتے ہیں اور اسی کتاب کے ذریعے سے آپ نے امت کو راستہ دکھایا ہے.
یہ سبق ہمارے واسطے واضح ہے کہ جب نبیوں نے بھی کتاب سے راہ دکھائی اور اللہ نے بھی کتاب کو نور کہا، رہنمائی کرنے کا ذریعہ بتایا، تو جو بندہ اس کتاب سے آنکھیں بند کیے ہوئے رہے گا وہ ذریعہ ہدایت سے وہ آنکھیں بند کیے ہوئے بیٹھا ہے۔ اور امت کا کتنا بڑا طبقہ ہے جو اس سے غافل ہے، اس کو ہم بیان کرنے کی ضرورت نہیں، آپ خود جانتے ہیں۔ امت کا بہت بڑا طبقہ جو قرآن سے غافل ہے۔ آپ اپنے وسائل کو استعمال کیجیے، اللہ کی دی ہوئی طاقت کو، اللہ کے دیے ہوئے مال کو، اپنے وقت کو اتنا لگائیے کہ ہر بندے کے پاس قرآن ایسا پہنچے آسانی کے ساتھ کہ وہ قرآن کریم پر سمجھنے والے، عمل کرنے والے بن جائیں۔ جب تک قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھنے کا دستور عام نہیں ہوگا، جب تک امت کا جھگڑا اور فساد اور جہالت اور عقیدے کی خرابی کبھی دور نہیں ہوگی۔ ذریعہ ہدایت قرآن، اسی لیے امت تک قرآن کو پہنچانے کے لیے پوری کوشش کرنا ہے۔ بات یہاں ختم ہو گئی، اللہ تعالیٰ آسان فرمائے۔